صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب رضی حسن نقوی ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کو پڑھ کے بخش دیں. منقبت کے چند شعر ہیں کہ کچھ اس طرح بھی امامت کی پیروی کی ہے کچھ اس طرح بھی امامت کی پیروی کی ہے کچھ اس طرح بھی امامت کی پیروی کی ہے غم حسین میں جو ترک ہر خوشی کی ہے غم حسین میں جو ترک ہر خوشی کی ہے کہ جو خط کے آتے ہی مقتل کو جا رہے ہیں حبیب جو خط کے آتے ہی مقتل کو جا رہے ہیں حبیب یہ بات خون کی نہیں بات دوستی کی ہے یہ بات خون کی نہیں بات دوستی کی ہے کہ جلوس مجلس و ماتم اسی طرح سے کریں جلوس مجلس و ماتم اسی طرح سے کریں دعا یہ فاطمہ زہرا سے ہر کسی کی ہے دعا یہ فاطمہ زہرا سے ہر کسی کی ہے کہ ہر ایک شیر پا جنت میں گھر ملا مجھ کو ہر ایک شیر پا جنت میں گھر ملا مجھ کو ولائے عالم عظمت یہ شاعری کی ہے ولائے عالم عظمت یہ شاعری کی ہے کہ وہ چاہے انس و ملک ہوں نبی ہو یا کہ رسول وہ چاہے انس و ملک ہوں نبی ہو یا کہ رسول غم حسین سے وابستگی سبھی کی ہے
غم حسین سے وابستگی سبھی کی ہے کہ مجھے بھی روزے پاپ نے بلا لو اے مولا، ہمیں بھی روزے پاپ نے بلا لو اے مولا، بس ایک آخری خواہش یہ زندگی کی ہے، بس ایک آخری خواہش یہ زندگی کی ہے۔ اور مقطع بھی دیکھیں کہ شرف یہ سب سے بڑا ہے میرے لیے فرقان، شرف یہ سب سے بڑا ہے میرے لیے فرقان، جو میں نے آل محمد کی نوکری کی ہے، جو میں نے آل محمد کی نوکری کی ہے۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب رضی حسن نقوی صاحب ابن مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کے نام پڑھ دیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع چند اشعار کہ اے فرش اضاء ہے تیری معراج کہاں تک، اے فرش اضاء ہے تیری معراج کہاں تک، جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک، جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک، کہ بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک، بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک، عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک، عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک، کہ یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا، یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا، جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک، جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک، کہ لاکھوں کو کیا قتل سرے نہر تو لیکن، لاکھوں کو کیا قتل سرے نہر تو لیکن، نیزے کی جبیں پر نہ ملا ایک نشاں تک، نیزے کی جبیں پر نہ ملا ایک نشاں تک، کہ پلکوں پا چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو، پلکوں پا چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو، ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک، ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک۔ شعر دیکھیں گے بطور خواب کہ راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر، راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر، کہ بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک، راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر، بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک، کہ عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم، عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم، مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک، مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک، مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک۔ شعر دیکھیں بدرخات کہ تھک جائیں گے اوقاف تیرے لوٹنے والے، تھک جائیں گے اوقاف تیرے لوٹنے والے، مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکاں تک، تھک جائیں گے اوقاف تیرے لوٹنے والے، مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکاں تک۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ اللہم صلی اللہ محمد و کہ عباس کے جلال کا تیور کا مرتبہ، عباس کے جلال کا تیور کا مرتبہ، ہے تیغ حیدری کے برابر کا مرتبہ، ہے تیغ حیدری کے برابر کا مرتبہ، کہ عباس کیا ہیں آپ اماموں سے پوچھئے، عباس کیا ہیں آپ اماموں سے پوچھئے،
یعنی سمندروں سے سمندر کا مرتبہ، یعنی سمندروں سے سمندر کا مرتبہ، اور غازی نے اپنی تیغ سے صدقہ اتار کر، غازی نے اپنی تیغ سے صدقہ اتار کر سب کو بتا دیا تیری چادر کا مرتبہ، غازی نے اپنی تیغ سے صدقہ اتار کر سب کو بتا دیا تیری چادر کا مرتبہ، کہ صدقے کیے ہیں دین کے سورج پر 4 چاند، صدقے کیے ہیں دین کے سورج پر 4 چاند، ام البنی سے پوچھئے سرور کا مرتبہ، صدقے کیے ہیں دین کے سورج پر 4 چاند، ام البنی سے پوچھئے سرور کا مرتبہ، کہ دونوں امام زادے ہیں دونوں ہیں محترم، دونوں امام زادے ہیں دونوں ہیں محترم، اکبر سے کم نہیں علی اصغر کا مرتبہ، اکبر سے کم نہیں علی اصغر کا مرتبہ، کہ سرور نے اپنے ہاتھ سے ہیرے تراش کر، سرور نے اپنے ہاتھ سے ہیرے تراش کر ہم وزن کر دیا ہے 72 کا مرتبہ، ہم وزن کر دیا ہے 72 کا مرتبہ، کہ جنت سے آ کے فاطمہ زہرا بتائیں گی، جنت سے آ کے فاطمہ زہرا بتائیں گی، فرش عزا کا اور میرے گھر کا مرتبہ، فرش عزا کا اور میرے گھر کا مرتبہ، کہ بیٹھے ہوئے ہیں آج رسولوں کے ساتھ ہم، بیٹھے ہوئے ہیں آج رسولوں کے ساتھ ہم، یہ ہے عزائے سبت پیمبر کا مرتبہ، یہ ہے عزائے سبت پیمبر کا مرتبہ، کہ معراج مصطفیٰ سے بھی کتنا بلند ہے، پھر دیکھیں بطور خاص کہ معراج مصطفیٰ سے بھی کتنا بلند ہے عباس کی نگاہ میں سرور کا مرتبہ، معراج مصطفیٰ سے بھی کتنا بلند ہے عباس کی نگاہ میں سرور کا مرتبہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب سید رضی حسن صاحب نقوی ابن مصطفیٰ حسین صاحب نقوی کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک مرد مومن، ایک محب اہل بیت کے
ایصال ثواب یعنی 40ویں کے عنوان سے منعقد ہے۔ جناب رضی حسن نقوی صاحب، اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے فرزند اور ان کی بیٹی کو توفیق صبر عطا کرے۔ ایصال ثواب کی مناسبت سے میں نے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کے لیے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے تمام صاحبان ایمان کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب کرنے کے بعد ایک منفرد لہجے میں ایک آواز دی کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا ہے کہ وہ صرف اعلان ایمان کریں گے، وہ صرف اقرار ایمان کریں گے، وہ صرف یہ کہیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے اور اللہ ان کو بخش دے گا۔ اعلان ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ شخص جو دعوی ایمان کرے گا اس کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ دیکھیے اس آیت کے بعد یہ بات بالکل منزل تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، اور اس بات کو بہت ہی واضح ثبوت مل جاتا ہے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ صرف زبان سے دعوی ایمان کرنا، صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، صرف زبان سے اقرار ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے مومن کسے کہتے ہیں اور مومن کون ہوتا ہے، یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن ہونے کا مطلب سمجھو، مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا ختم ہونا نہیں ہوتا، مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا شروع ہونا ہوتا ہے۔ مومن کا مطلب ذمہ داریوں کا خاتمہ نہیں ہے، مومن کا مطلب ذمہ داریوں کا آغاز ہے۔ بلکہ میں آسان لفظوں میں عرض کروں کہ مومن ہونے کا مطلب ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا ہے، مومن ہونے کا مطلب اپائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ مومن ہونے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جہاں مومن ہونے کے بعد ہم پر عبادات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جہاں مومن ہونے کے بعد ہم پر حقوق اللہ اور حقوق الناس اور حقوق ائمہ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، وہیں مومن ہونے کے بعد ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امتحان کے لیے آمادہ رہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان کا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس دعوے ایمان کا امتحان نہ لے لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ امتحان ایمان کی منزل تو وہ ہے کہ ہم تو ہم ہیں، آپ تو آپ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ منزل امتحان وہ ہے کہ جس سے ملائکہ تک کو گزرنا پڑا اور ملائکہ تک کو دوچار ہونا پڑا، اور منزل امتحان وہ تھی کہ جس وقت اللہ نے جناب آدم کا پیکر بنایا اور پیکر آدم بنانے کے بعد اعلان کیا کہ جس وقت میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ دیکھیے اللہ نے جو ملائکہ کو جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا، یہ بھی ایک منزل امتحان تھی۔ اس لیے منزل امتحان تھی کہ اب تک ملائکہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ سجدہ ذات خدا سے مخصوص ہے، سجدہ وہ عبادت ہے کہ جو صرف و صرف للہ کیا جا سکتا ہے، سجدہ غیر اللہ کو شریعت جائز قرار نہیں دے رہی ہے۔ تو اب تک ملائکہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، لیکن اب اللہ ہی کی جانب سے ایک حکم آیا کہ جب میں آدم کے پیکر میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ دیکھیے قابل غور منزل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم آدم کا کلمہ پڑھ لینا، اعلان کیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کر لینا۔ کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ زبان سے آدم کی خلافت کا اقرار کرنا، زبان سے جناب آدم کی خلافت کا کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی ایک بات مخفی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کلمے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اس سجدے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے اظہار بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھئی جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں یہ منزل امتحان تھی ملائکہ کے لیے، اس لیے کہ ملائکہ جب سے خلق ہوئے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ اب اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ یہ آدم کے سامنے اپنی جبینیں جھکا دی جائیں، آدم کو سجدہ کیا جائے۔ اب یہ منزل امتحان تھی۔ اب اس منزل امتحان میں ملائکہ کامیاب ہو گئے، اور اسی منزل امتحان میں ابلیس قرار پایا ہے۔
اسی منزل امتحان میں ابلیس کو مردود قرار دیا گیا ہے، اسی منزل امتحان میں ابلیس کو شیطان کا لقب دیا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب امتحان ہوا تو ابلیس نے آواز دی کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور ان کو مٹی سے خلق کیا ہے، اور میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ مگر ملائکہ نے بغیر کسی لب کشائی کے، بغیر کسی اعتراض کے اپنی جبینوں کو پیکر آدم کے سامنے خم کیا۔ ملائکہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ابلیس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جنہوں نے حکم خدا کو دیکھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے اپنی خواہش کو دیکھا وہ ناکام ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی امتحان کے ایمان کی کامیابی کا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ ایمان کا امتحان لے تو اس وقت یہ نہ دیکھنا کہ تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے، اس وقت یہ نہ دیکھنا کہ تمہارا ذہن کیا چاہ رہا ہے، تم دیکھنا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ بھئی امتحان میں کامیابی کا رستہ یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہماری خواہش کیا کہہ رہی ہے، ہمارا خیال کیا کہہ رہا ہے، ہماری تمنا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ابلیس نے اپنے جسم کو دیکھا، ابلیس نے اپنی خلقت کو دیکھا، اور ملائکہ نے اللہ کے حکم کو دیکھا۔ ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ پالنے والے تو نے ہمیں نور سے خلق کیا۔ بھئی یہ بات قابل غور ہے۔ ابلیس آگ سے بنا تھا، آگ کو عربی زبان میں نار کہتے ہیں، تو جو نار سے بنا تھا وہ امتحان میں ناکام ہوا، مگر جو نور سے بنے تھے وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ بلکہ لفظوں کو بدلوں کہ جو نور سے بنے تھے انہوں نے انکار سجدہ نہیں کیا، جو نار سے بنا تھا اس نے انکار سجدہ کیا۔ ایک پیغام اور ملا کہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں نار ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے۔ بھئی جہاں نور ہوگا وہاں اطاعت ہوگی، اور جہاں نار ہوگی وہاں بغاوت ہوگی۔ اب انہی جملوں کے ذریعے آپ ایک نتیجہ بھی نکالیں۔ بھئی جہاں نور ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، جہاں نار ہوتی ہے وہاں بغاوت ہوتی ہے۔ اب آسمان کا یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ زمین کے ایک مکان کا منظر دیکھیں۔ ایک ہی مکان ہے، جناب زہرا کا مکان، اہل بیت اطہار کا مکان، اور اس مکان میں ہم کو دو منظر نظر آ رہے ہیں۔ زہرا کے مکان کا ایک منظر یہ ہے کہ فرشتے چکی چلاتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے جھولا جھلاتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے زر زہرا پر خدمت فرماتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے روٹی پر سورہ لاتے نظر آ رہے ہیں، فرشتے انگوٹھی پر آیت پہنچاتے نظر آ رہے ہیں۔ بھئی ایک ہی مکان ہے مگر دو منظر ہیں۔ جس مکان میں فرشتوں نے جھولا جھلایا، جس فرشتوں نے جناب سیدہ کی چکی چلائی، جس مکان میں فرشتوں نے روٹی کے اوپر سورہ پہنچایا، تاریخ کہتی ہے اسی مکان کو کلمہ پڑھنے والوں نے آگ لگائی ہے۔ مکان ایک تھا، منظر دو تھے۔ جس میں فرشتوں نے جھولا جھلایا اسی کو کلمہ پڑھنے والوں نے آگ لگائی۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک طرف فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں اور روٹی پر سورہ پہنچا رہے ہیں، اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے اسی مکان میں آگ لگا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ نور والا کون ہے، نار والا کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ امتحان کی منزل میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا امتحان ہم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خاک کے پتلے ہیں۔ اللہ نے ملائکہ تک کو امتحان سے گزارا، اور انہی امتحان نے ملائکہ میں ناکام ہونے والے کو ابلیس کہا گیا، اور کامیاب ہونے والوں کو فرشتہ کہا گیا۔ اب امتحان تھا کیا؟ یہ بات بہت قابل غور ہے۔ امتحان یہ تھا، میں نے عرض کیا کہ اب تک فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، اور سجدہ ذات خدا کو مخصوص ہے، اور جسے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں۔ بھئی لفظ مسجود آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا۔ جہاں اللہ کو آپ معبود کہتے ہیں وہی آپ اللہ کو مسجود کہتے ہیں۔ مسجود کا مطلب جو لائق سجدہ ہو وہ مسجود کہلاتا ہے۔ جیسے جسے قتل کیا جائے وہ مقتول کہلاتا ہے، جس کی مدح کی جائے وہ ممدوح کہلاتا ہے، جس پر ظلم کیا جائے وہ مظلوم کہلاتا ہے، جس پہ لعنت کی جائے وہ ملعون کہلاتا ہے۔ ویسے ہی جس کو سجدہ کیا جائے وہ مسجود کہلاتا ہے۔ تو یہ مسجودیت صفت معبود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کے امتحان کے لیے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھر کے لیے صحیح اپنی صفت کو جناب آدم کی طرف منتقل کیا، اور ایک لمحے کے لیے صحیح اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا تاکہ فرشتوں کا امتحان لیا جائے۔ اب جس اللہ نے آدم کو اپنی ایک صفت عطا کی ہے
اسی اللہ نے مولا علی کو اپنی ہر ایک صفت عطا کی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی مولا علی کو ہم آپ مظہر صفات معبود کہتے ہیں. مظہر صفات معبود کا کیا مطلب ہے؟ کہ صفتیں اللہ کی ہیں، مگر ان صفتوں کا اظہار مولا علی کے ذریعے ہوگا. خالق اللہ ہے، اظہار خلاقیت علی کریں گے. رازق اللہ ہے، اظہار رزاقیت مولا علی کریں گے. قادر اللہ ہے، اظہار قدرت مولا علی کریں گے. بھائی اللہ کی تمام تر صفتوں کا اظہار ذات مولا علی سے ہوگا. وہ قادر ہے، انہوں نے سورج پلٹا کے اس کی قدرت کی دلیل دی. وہ رازق ہے، انہوں نے بن شیشی میں چیٹیوں کو دانہ پہنچا کے اس کی رزاقیت کی دلیل دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی اللہ رحمان ہے، مولا علی نے اپنے قاتل کو شربت پلا کے اس کی رحمانیت کی دلیل دی ہے. خود اسی لیے مولا علی کو جہاں ولی اللہ کہتے ہیں، مولا علی کو جہاں عین اللہ کہتے ہیں، مولا علی کو جہاں لسان اللہ کہتے ہیں، مولا علی کو جہاں اذن اللہ کہتے ہیں، وہی مولا علی کو ہم آپ حجت اللہ کہتے ہیں. توجہ سنیے گا یہ بات. مولا علی کا ایک لقب ہے حجت اللہ. ہم اذانوں میں اعلان کرتے ہیں اشہدو ان علی ولی اللہ و حجت اللہ، کہ مولا علی اللہ کے ولی بھی ہیں اور اللہ کی حجت بھی ہیں. آپ کبھی غور کیجئے اس لفظ حجت کا کیا مطلب ہے. اس لفظ حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل، جس کو ہم اپنی زبان میں دلیل کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں حجت کہتے ہیں. اور حجت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی دلیل. مولا علی کا لقب ہے اللہ کی دلیل. مولا علی سر سے پاؤں تک اللہ کی دلیل ہیں، حجت اللہ ہیں. حجت اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل مولا علی ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ کی خلاقیت کی دلیل مولا علی ہیں. اللہ رازق ہے، اللہ کی رزاقیت کی دلیل مولا علی ہیں. اللہ قہار ہے، اللہ کی قہاریت کی دلیل مولا علی ہیں. اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ کی رحمانیت کی دلیل مولا علی ہیں. اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ کے علم اور اللہ کے خبیر ہونے کے دلیل مولا علی ہیں. ارے اللہ اللہ ہے اور اللہ کے ہونے کی دلیل مولا علی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں دیکھیں مولا علی کا لقب حجت اللہ. اس لقب کو سمجھنا چاہیے کہ مولا علی اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں. وہ معبود ہے، اس کے معبود ہونے کی دلیل مولا علی ہیں. وہ مسجود ہے، اس کے مسجود ہونے کی دلیل مولا علی ہیں. بھئی فرق سمجھیے گا. عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عبادت ہمارے آپ کے مولا نے بھی کی. اللہ کو سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کو سجدہ مولا علی نے بھی کیا. تو عمل ایک ہے، وہی عمل ہم بھی کرتے ہیں اور وہی عمل مولا علی نے کیا. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز مولا علی نے بھی پڑھی. اللہ کو سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ مولا علی نے بھی کیا. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہماری عبادت ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے. یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا. ہماری عبادت ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے، مگر مولا علی کی عبادت اللہ کے معبود ہونے کی دلیل ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. ہماری عبادت ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے اور مولا علی کی عبادت اللہ کے معبود ہونے کی دلیل ہے. ہمارا سجدہ ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے اور مولا علی کا سجدہ اللہ کے مسجود ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھئی دیکھیں عمل ایک ہے، مگر ہمارا سجدہ ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے اور مولا علی کا سجدہ اللہ کے مسجود ہونے کی دلیل ہے. اللہ ہے، اس کی دلیل مولا علی ہیں، اسی لیے حجت اللہ کہتے ہیں. بات خالی یہی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اس کی دلیل بھی مولا علی ہیں. اللہ کے ہونے کی دلیل بھی مولا علی ہیں. اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی دلیل بھی مولا علی ہیں. بھائی وہ ہے، اس کی دلیلیں بھی مولا علی ہی سے نے عطا کی ہیں. اور خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی دلیلیں بھی مولا علی نے عطا کی ہیں. اور کس آسان طریقے سے عطا کی ہیں، تاکہ صرف علماء نہ سمجھیں، جہلا بھی سمجھیں، صرف پڑھے لکھے لوگ نہ سمجھیں، ان پڑھ بھی سمجھیں. بھئی اس آسانی سے مولا علی نے ثابت کیا کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ مولا علی نے کس آسانی سے ثابت کیا. بھئی جس وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ گونجا، اس وقت کوئی پتھر کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی سورج کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی ستارے کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی ہوا کو خدا سمجھ رہا تھا، کوئی درخت کو خدا سمجھ رہا تھا. میرے مولا نے کس آسانی سے ثابت کیا کہ لا الہ الا اللہ. بھائی سورج کو مغرب سے پلٹا کے بتایا کہ سورج خدا نہیں،
ستارے کو ڈیوڑی پر بلا کے بتایا کہ ستارہ خدا نہیں، ہوا کے کاندھوں پر قدموں کو جما کے بتایا کہ ہوا خدا نہیں، تو جو ہمارے آپ پتھر پر عالم گاڑ کے بتایا کہ پتھر خدا نہیں، کس آسانی سے پیغام دیا، ہوا پر دوش قدم ٹکا کے بتایا، ہوا کے دوش پر قدم کو ٹکا کے بتایا کہ ہوا خدا نہیں ہے، سورج کو مغرب سے پلٹا کے بتایا کہ سورج خدا نہیں ہے، ستارے کو ڈیوڑی پر بلا کے بتایا کہ ستارہ خدا نہیں ہے، پتھر پر عالم گاڑ کے بتایا کہ پتھر خدا نہیں ہے۔ ارے جانے قربان ہو جائیں، خود اللہ کو سجدہ کر کے بتایا کہ میں بھی خدا نہیں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے مطلب حجت اللہ کا۔ تو مولا علی کو اللہ نے حجت اللہ بنایا، جناب آدم کو اپنی ایک صفت کا مظہر بنایا، اور مولا علی کو اپنی ہر ایک صفت کا مظہر بنایا۔ مظہر صفات معبود ہیں۔ اب آدم کو اپنی ایک صفت کا مظہر بنایا تاکہ ملائکہ کا امتحان لیا جائے، اور مولا علی کو ہر ایک صفت کا مظہر بنایا تاکہ مومنوں کا امتحان لیا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ سارا مسئلہ امتحان ایمان کا ہے۔ وہاں ملائکہ کا امتحان ہوا آدم کی خلافت کے ذریعے، یہاں مولا علی کی ولایت کے ذریعے مومنوں کا امتحان ہوا۔ آدم کی خلافت ملائکہ کے امتحان کا ذریعہ ہے، اور مولا علی کی ولایت مومنوں کے امتحان کا ذریعہ ہے۔ اب فرق یہ ہوا کہ جب اللہ نے آدم کی خلافت کے ذریعے امتحان لیا تو ملائکہ میں چھپا ہوا ابلیس پہچان میں آ گیا، اور جب مولا علی کی ولایت کے ذریعے امتحان لیا تو مومنوں میں چھپے ہوئے منافق پہچان میں آ گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی امتحان ایمان کا ذریعہ مولا علی کی ولایت ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خالی تم زبان سے کلمہ پڑھو گے اور تمہیں بخش دیا جائے گا، خالی تم لا الہ الا اللہ کہو گے اور تمہارے کلمے کو قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں، امتحان ہوگا، امتحان مومنوں کا امتحان ہوگا، صاحبان ایمان کا امتحان ہوگا۔ اسی لیے مولا علی کی ولایت کے ذریعے امتحان لیا گیا، اور مولا علی کی ولایت کو واجب قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب جب مولا علی کو ولی ماننا واجب ہے، اور مولا علی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ولایت مومنوں کے ایمان کا ذریعہ ہے، تو پھر آخر کیا بات ہے کہ مولا علی نے اپنی ولایت کے لیے تلوار نہیں کھینچی، مولا علی نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں کھینچی؟ بھئی جب ان کی ولایت کو ماننا واجب ہے تو مولا علی نے اپنی ولایت کے لیے تلوار کیوں نہ نکالی، اپنی خلافت کے لیے تیغ کیوں نہ کھینچی؟ تو اب دیکھیں یہاں پر اس واجب کو سمجھنا واجب ہے۔ تو جو فرمائیے گا آپ، یہ جو مولا علی کی ولایت واجب ہے تو اس واجب کو سمجھنا واجب ہے۔ بے شک مولا علی کی ولایت کو ماننا واجب ہے، ولایت واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنا بھی واجب ہے۔ مگر نماز کے واجب ہونے کا کیا مطلب ہے، اور روزے کے واجب ہونے کا کیا مطلب ہے، حج کے واجب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنیے گا۔ بھائی نماز واجب ہے تو نماز کے واجب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پر واجب ہے کہ وہ اپنے کو پڑھوائے۔ بھائی نماز واجب ہے مگر یہ نماز پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو پڑھوائے۔ روزہ واجب ہے، یہ روزے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رکھوائے۔ حج واجب ہے، کعبے پر واجب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائے۔ تو جو ہمارے یہاں بات واضح ہو رہی ہے، نماز واجب ہے مگر نماز پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو پڑھوائے، روزے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو رکھوائے، حج پر واجب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے۔ بھائی نماز واجب ہونے کا مطلب ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ واجب ہونے کا مطلب ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم حج کریں۔ تو جیسے نماز پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو پڑھوائے، روزے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رکھوائے، حج پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کی دعوت دے اور اپنی طرف بلائے، ویسے ہی مولا علی کی ولایت واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ولی منوائیں، یہ ہم پر واجب ہے کہ انہیں ولی مان کے ہم مومن بن جائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہم پر واجب عزیزان گرامی، یہ امتحان ہے کہ ہم مولا علی کی ولایت کو مان کے اپنے ایمان کا امتحان دیں۔ ذریعہ امتحان مومنین ولایت جناب امیر المومنین کو قرار دیا گیا ہے، جیسے ملائکہ کے لیے جناب آدم کے سجدے کو ذریعہ بنایا گیا، جناب آدم کی خلافت کو ذریعہ بنایا گیا،
اب وہاں ناکام کون ہوا، کامیاب کون ہوا؟ ابھی میں نے عرض کیا وہاں پر جنہوں نے حکم خدا کو دیکھا وہ کامیاب ہوئے، اور جس نے اپنی خواہش کو دیکھا وہ ناکام ہوا۔ یہاں بھی جنہوں نے غدیر میں حکم خدا کو دیکھا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے سقیفہ میں اپنی خواہش کو دیکھا وہ ناکام ہوئے۔ بھائی دونوں واقعات ملتے جلتے ہیں۔ وہاں ابلیس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا۔ فرشتوں نے حکم خدا دیکھا اور ابلیس نے اپنا جسم دیکھا، تو جو ابلیس نے وہاں کیا وہی کلمہ پڑھنے والوں نے یہاں کیا۔ بھائی وہاں ابلیس نے اپنے جسم کو بنیاد بنایا، آگ کو بنیاد بنایا، اور یہاں مولا علی کے لیے لوگوں نے سن کو بنیاد بنایا، عمر کو بنیاد بنایا کہ بھائی بے شک علی حقدار خلافت ہیں مگر مولا علی کم سن ہیں، ہم اتنے کم سن کو اتنی بڑی ذمہ داری کیسے دے دیں؟ دیکھیں سن کو بنیاد بنایا گیا کہ بے شک مولا علی کل ایمان بھی ہیں، اور وہ مرد میدان بھی ہیں، وہ شوہر بطول بھی ہیں، وہ جناب امیر بھی ہیں، وہ مولائے غدیر بھی ہیں، وہ قطب الاقطاب بھی ہیں، مگر مولا علی کم سن ہیں، تو ہم کم سن کو خلافت کیسے دے دیں؟ اب یہ جو نظریہ بنایا گیا ہے، جو سن کو اور ایج کو بنیاد بنایا گیا، یہ خلاف قرآن ہے۔ بھئی اگر کم سنی کی وجہ سے انسان عہدے سے محروم ہو سکتا ہے تو پھر جناب عیسیٰ نبوت سے کیوں محروم نہ ہوئے؟ وہاں چند دن کا بچہ جناب مریم کی گود پہ کہہ رہا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو بھئی اللہ نے تو عیسیٰ کا سن نہیں دیکھا، عہدہ نبوت عطا فرما دیا۔ خود جناب سلیمان کے 18 بیٹے تھے، جناب داؤد کے 18 بیٹے تھے، اور جناب سلیمان سب سے چھوٹے تھے۔ وہاں بھی داؤد کا وصی سلیمان کو بنایا گیا، اللہ نے سن نہیں دیکھا، وہاں اللہ نے صفت دیکھی۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ عہدے کے لیے اللہ سن کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ صفت کو دیکھتا ہے۔ مگر یہاں پر بنیاد یہ بنایا گیا کہ مولا علی کم سن ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر خلافت کی بنیاد سن کو بنایا گیا، اگر عمر کو دیکھا گیا، تو جس مجمع میں 80 برس کے لوگ بیٹھے تھے اسی میں تو 250 برس کے سلمان بھی بیٹھے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اگر ایجڈ کو بنانا تھا، اگر کسی بزرگ کو بنانا تھا، اگر کسی سن رسیدہ کو بنانا تھا، کسی سن رسیدہ کو منتخب کرنا تھا، جناب سلمان کو بنا لیا جاتا۔ جناب سلمان تو 250 برس کے تھے۔ اور دیکھیں پھر میں عرض کروں کہ اگر معرفت کی نظر سے دیکھیے تو مولا علی کم سن بھی نہیں ہیں۔ یہی 250 برس کے سلمان مولا علی کے سامنے آئے اور مولا علی نے مصلحتاً مزاح کیا، جناب سلمان سے مولا علی نے مصلحتاً مزاح کیا، اور جناب سلمان نے معرفتاً اعتراض کیا۔ بھائی میں جملے بہت سوچ سمجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی نے مصلحتاً مزاح کیا اور سلمان نے معرفتاً اعتراض کیا۔ بھائی مولا علی پر اعتراض کرنے والا مسلمان تو رہ نہیں سکتا ہے، سلمان کیسے بن جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ یا علی آپ ابھی کم سن ہیں، آپ جوان ہیں، میری ریش سفید ہو گئی، میری بھویں سفید ہو گئی، میری کمر میں خم آ گیا، میرے بال سفید ہو گئے، آپ کم سن ہو کے مجھ سے مزاح کر رہے ہیں، آپ جوان ہو کے ایک بوڑھے سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو مولا علی مسکرائے کہ سلمان کتنا سن ہے تمہارا؟ کہا یا علی 250 برس سے زیادہ کا ہو گیا۔ کہا اچھا سلمان بتاؤ کہ تمہارا حافظہ تو درست ہے؟ کہا یا علی آپ کے صدقے میں عمر کی وجہ سے دماغ پر اثر نہیں پڑا۔ بھائی اسی سے دنیا اندازہ لگائے کہ جب سلمان کے دماغ پہ عمر کا اثر نہیں ہوتا تو پیغمبر اسلام کے دماغ پر بخار کا اثر کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلمان نے کہا یا علی آپ کی محبت کے صدقے میں حافظہ برقرار ہے۔ مولا علی نے کہا سلمان ذرا یاد کرو کبھی تم کسی سفر میں کسی جنگل سے گزرے تھے؟ کہاں یا علی گزرا تھا۔ کہ اس جنگل میں کبھی کسی شیر نے حملہ کیا تھا؟ کہاں یا علی حملہ کیا تھا۔ کہ سلمان جب اس شیر نے حملہ کیا تو تمہیں کوئی بچانے کے لیے آیا تھا؟ کہاں یا علی کوئی شخص مجھے بچانے کے لیے آیا تھا۔ کہ یہ بتاؤ سلمان جب اس شخص نے تمہیں بچایا تو آنے والے کو تم نے کوئی تحفہ بھی دیا تھا؟ اب سلمان کی آنکھیں وہ حیرت ہے، ماتھا ہے وہ پسینہ ہے، ہاتھ ہے وہ تھرتھری ہے، پاؤں ہے اور آشا ہے، زبان ہے وہ لکنت ہے۔ کہ یا علی یقیناً آنے والے کو میں نے تحفہ دیا تھا، مگر اس واقعے کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلمان کہہ رہے ہیں یا علی اس واقعے کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔
یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ نصیریوں کے کاندھے سے کاندھا ٹکرا کے گزر گئے سلمان. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ اس واقعے کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. جیسے ہی جناب سلمان نے یہ کہا، مولا علی نے اپنے جیب کے خزانے میں ید اللہ کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک تازہ پھولوں کا گلدستہ نکالا اور کہا سلمان یہ وہی تحفہ تو نہیں ہے جو تم نے اس بچانے والے کو دیا تھا، یہ وہی گلدستہ تو نہیں ہے جو تم نے اس بچانے والے کو دیا تھا. جناب سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لبوں میں حرکت ہونے لگی، زبان میں لکنت آنے لگی. کہا یا علی یہ تو وہی تحفہ ہے جو میں نے اس آنے والے کو دیا تھا، یہ تو وہی تحفہ ہے جو میں نے اس آنے والے کو دیا تھا. فرمایا سلمان وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیرا مولا علی ہے. کہا یا علی معاف کیجئے آپ مجھ سے کم سن نہیں ہیں. بھائی اس واقعے نے ایک اعلان کیا کہ جب 250 برس کے سلمان علی سے بڑے نہ ہوئے تو 80 سال کا مسلمان علی سے بڑا کیسے ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی معیار خلافت و ولایت سن نہیں ہے. اگر سن کو دیکھیے تو سن میں بھی میرا مولا کسی سے کم نہیں ہے. بھائی بشریت کا سن اور ہے، نورانیت کا سن اور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھئی نورانیت کا سن یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کن تو نبی آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور مولا علی اس وقت بھی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. عزیزوں یہ ہے کہ جناب سلمان نے کہا یا علی وہ تو آپ ہی تھے. مولا علی نے فرمایا ہاں میں نے ہی تم کو بچایا. آپ دیکھیے اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ 100 برس پرانا واقعہ جناب سلمان کے ساتھ گزرا اور مولا علی نے وہ گلدستہ جو سلمان نے 100 برس پہلے آنے والے کو دیا تھا، مولا علی کو دیا تھا، وہ گلدستہ مولا علی نے سلمان کے سامنے پیش کیا. واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوا. واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اس گلدستے کے پھول بکھرے نہیں، پتیوں کی رنگت مٹی نہیں، پھولوں کی نکھت گئی نہیں. تازے کا تازہ گلدستہ مولا علی نے اپنی جیب سے نکالا اور سمجھایا جب علی کی جیب میں پھول باسی نہیں ہوتے ہیں تو پردہ غیب میں علی کا وارث بوڑھا کہاں سے ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ بھی سمجھایا جو علی کی پناہ میں آ جائے اس پہ وقت کا اثر نہیں ہوتا، جو علی کی پناہ میں آ جائے اس پہ عمر کا اثر نہیں ہوتا. بس عزیزوں امتحان ایمان کا ذریعہ مولا علی کی ولایت ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں اٹھتے بیٹھتے مولا علی کی ولایت پر زور دیا جاتا ہے. اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. جناب رضی حسن نقوی صاحب اور ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے کو توفیق صبر عطا کرے. دیکھیے یہی دولت ولایت اور یہی دولت محبت جناب امیر لے کے دنیا سے گئے اور یہی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو دے کے گئے ہیں. دیکھیے باپ کو یاد کرنا اور یاد کر کے مولا حسین کی مجلس کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے کہ باپ کے لیے پنجم کی مجلس کا اہتمام، باپ کے لیے 10ویں 20ویں کی مجلس کا اہتمام، باپ کے لیے 40ویں کی مجلس کا اہتمام، وہ بھی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ایک جواز ہے کہ ہم کیسے مجلس کریں، جب ایک بہانہ ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح مجلس کریں. بھائی مجلس تو ذکر سے ہوتی ہے، مجلس مجمع سے نہیں ہوتی. جس طرح سے نماز واجب ہے لیکن نماز جماعت واجب نہیں ہے. بھئی اگر جماعت کی اجازت نہیں ہے تو کیا نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ جماعت سے نہیں ہوگی مگر نماز تو ہوگی. ویسے ہی مجلس اگر مجمع نہیں ہے تو مجلس تو ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ روایتوں کے مطابق بھی ہمارے عقیدے کے مطابق بھی مجلس میں مجمع ہو یا نہ ہو، انسانوں کا مجمع ہو یا نہ ہو، لیکن ملائکہ کا مجمع ہوتا ہے. اور صرف ملائکہ کا مجمع نہیں ہوتا. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو 3 بیویاں ضرور آ جاتی ہیں. جب بھی مجلس ہوتی ہے تو 3 بیویاں ضرور آ جاتی ہیں. ایک وہ آتی ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، ایک وہ آتی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے گلے پر خنجر چلا دیا گیا، اور ایک وہ آتی ہے جو زندان شام میں شام کے وقت آسمان کو دیکھتی تھی اور پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھنے کے بعد روتی ہوئی اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ پھوپھی جواب دیتی تھی کہ بی بی شام ہو گئی، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تڑپ کے وہ بی بی کہتی تھی پھوپھی اماں شام ہوتی ہے تو پرندے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، سکینہ اپنے گھر کب جائے گی؟ تو عزیزان گرامی مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، جناب زینب آتی ہیں، جناب سکینہ آتی ہیں. اور پھر اگر آپ تقیہ کے دور کی تاریخ پڑھیے تو آج سے 1000 برس پہلے جب اپنے کو محب علی کہنا جرم ہوتا تھا،
جب اہل بیت اطہار کی محبت کا اعلان کرنا اپنی موت کو دعوت دینا کہلاتا، تو اس وقت بھی مجلسیں ہوتی تھیں، اور اسی عالم میں مجلسیں ہوتی تھی کہ چند لوگ جمع ہو جاتے تھے، مولا حسین کا ذکر ہو جاتا تھا، اور یہ ذکر دنیا سے جانے والے کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور مرحوم رضی حسن صاحب کے بیٹے و بیٹی کے دل کی تسلی کا سبب ہے۔ دیکھیے مجلس ہو جائے، دو آنسو مولا حسین کے نام پر نکل جائیں تو ذات دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس وقت مجمع میرے سامنے نہیں ہے، لیکن لوگ مجھے ضرور سن رہے ہوں گے، مرحوم کے تمام رشتہ دار، تمام اعزاء، تمام اقارب، ان کے فرزند موجود ہیں، ان کی بیٹی باہر ہیں، ان کے گھر والے اس مجلس کو سن رہے ہوں گے۔ میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اس مجلس کو آپ صرف درجات کی بلندی کا ذریعہ نہ سمجھیے گا، یہ دکھے ہوئے دلوں کا مرہم ہے۔ میں شاید کئی مجلسوں میں یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ دو باتیں انسان کے ذہن کے توازن کو بگاڑ دیتی ہیں، ایک حد سے زیادہ خوش ہو جانا اور ایک حد سے زیادہ غم میں مبتلا ہو جانا۔ ایک آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو اس کے دماغ کا توازن بگڑ سکتا ہے، اور اگر حد سے زیادہ غم پڑیں تو اس کے دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ مجلسوں میں جو فضائل و مصائب ہیں یہ اس لیے بھی ہیں کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جاؤ، اگر اہل بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا، اور کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، اگر اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا گھر سامنے رہے گا تو ہر مصیبت ہیچ نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، جیسی فضیلتیں اہل بیت کو ملی ایسی فضیلتیں بھی کہیں نظر نہیں آتی، اور جیسی مصیبتیں اہل بیت کے گھر میں نظر آئیں ایسی مصیبتیں بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ بھائی انتقال ہر گھر میں ہوتے ہیں، جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں، میتیں ہر گھر سے اٹھتی ہیں۔ جن مرحوم کی مجلس ہے ان کا بھی جنازہ نکلا۔ آپ اپنے ذہن پر زور دیجئے، نہ جانے کتنے جنازے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور نہ جانے کتنے جنازے میں نے بھی دیکھے، لیکن اگر آپ حافظے پر زور دیجئے تو جتنے بھی جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ بھی گواہی دیں گے۔ اور مجھے بھی یاد ہے کہ جب ایک بار گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر سے نکلا ہوا جنازہ واپس گھر میں واپس لایا جائے۔ جب ایک بار جنازہ نکل جاتا ہے تو دوبارہ گھر کے اندر نہیں آتا۔ ہائے اہل بیت اطہار، تاریخ کہتی ہے مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ 28 صفر کو گھر سے نکلا، اور ایک ملونہ نے اشارہ کیا اور مولا حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے۔ جب مولا حسن کے جنازے پر تیر چلنے لگے، جناب عباس بہت تیزی سے اپنی ماں کے پاس آئے اور دائیں بائیں حجرے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ ماں نے کہا میرے لال عباس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اماں میری تلوار کہاں رکھی ہے؟ کہا بیٹا عباس جنازے میں تلواروں کا کیا کام ہے؟ کہا اماں غضب ہو گیا، سبط اکبر کے جنازے پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے آقا عباس، ارے مولا حسن کے جنازے پر تیر چلے تو آپ کا یہ حال ہو گیا۔ ارے جب کربلا میں اسی حسن کا یتیم گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا جائے گا، جب قاسم کے لاشے پر 3200 گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو آپ کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزو یقیناً جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے گریے میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ صبر عطا کرے مرحوم رضی حسن صاحب کی بیٹی کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی۔ دیکھیے پچھلی مجلس میں میں عرض کرنا بھول گیا، مرحوم کی ایک بیٹی ہے اور پردیس میں ہیں۔ دیکھیے بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بیٹا تو وارث ہوتا ہے، بیٹا تو جانشین ہوتا ہے، بیٹا تو باپ کا پڑتا ہوتا ہے، لیکن بیٹی اور باپ کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے۔ تو مولا علی نے فرمایا انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا، لیکن بیٹی کی بھی دعا مانگا کر، بیٹی کی بھی دعا مانگا کر۔ تو اس شخص نے مولا علی سے کہا یا علی یہ بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟ تو مولا علی نے جب جملہ فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، عجب جملہ ہے، اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو رونے کو بہت کافی ہوگا۔ فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ بھائی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اور مرنے والے کی بیٹی موجود ہوتی ہے یا بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو بیٹیاں چیخ کے لپٹ کے باپ کے جنازے سے لپٹ جاتی ہیں اور چیخ کے باپ کے جنازے سے لپٹ کے رونے لگتی ہیں۔ یہ جنازے سے بیٹیوں کا لپٹ کے رونا باپ کے جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، مگر کربلا میں یہ قانون بدل گیا۔ یا علی کربلا میں بیٹی تو ہے مگر وہاں باپ کے جنازے پر رونے نہیں دیا جاتا، وہاں کوئی بیٹی کے تماچے
मार रहा है, कोई कानों से गोशवारे छीन रहा है। बेटी रात के अंधेरे में कह रही है नींद आएगी बू आपकी जब पाऊंगी बाबा, अरे मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। बस 2 मिनट और मजलिस तमाम हो रही, बेटी की बात आ गई। देखिए अजीज़ान गिरामी, हमारे किसी अजीज़ का गम हो, हमारे किसी रिश्तेदार की मौत हो, हम अहले बैत को रोते हैं, हम मौला हुसैन को रोते, इसलिए भी रोते हैं कि क्या किया गया, वो इसलिए भी रोते हैं कि किसके साथ क्या किया गया। 2 मिनट तो सुनिए। और यही मरहूम के बेटी और बेटे उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए ताज़ियत भी होगी और उनके दिल के तसल्ली का सामान भी होगा। हम इसलिए भी रोते हैं कि क्या किया गया, और इसलिए भी रोते हैं कि किसके साथ क्या किया गया। देखिए एक बदमाश आदमी अगर सबको अजियत देता है कि इसे मारा उसे मारा, तो एक शख्स जो सबको अजियत देता है, अगर आप देखें कि 4 आदमी उसे पकड़ के मार रहे हैं, तो आपके दिल को थोड़ा सुकून होगा कि चलो ये सबको सताता था, आज लोग इसको मार रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक शरीफ आदमी जो सुबह घर से निकलते हैं, भूखे को खाना खिला देते हैं, प्यासों को पानी पिला देते हैं, बीमारों को अस्पताल पहुंचाते हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरते हैं, बेवाओं की इमदाद करते हैं, अगर कोई शरीफ आदमी किसी मजमे में आपको नज़र आए कि लोग उसे मार रहे हैं, तो आप आस्तीने चढ़ा के आगे बढ़ेंगे कि अरे किसके साथ क्या कर रहे हो, रोना किसका है कि किसके साथ क्या किया गया। ये वाक़या सुनिए, मजलिस तमाम है। जनाब सकीना करबला में 4 बरस की थी। ये करबला का वाक़या नहीं है, मदीने का वाक़या है कि जब बीबी सकीना 2 साल की थी, तो एक दिन मौला हुसैन अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेके निकले। 2 बरस की सकीना को बनी हाशिम के मोहल्ले में गोद में लेके मौला हुसैन निकले। अब जो देखा तो एक कानों की बालियां बेचने वाला नज़र आया। जैसे पुराने ज़माने में गांव में, शहरों में, गलियों में, कूचों में कान छेदने वाले और बालियां बेचने वाले घूमते थे। ये बहुत पुराना दस्तूर है। बनी हाशिम में भी एक कान छेदने वाला और बालियां बेचने वाला नज़र आया। मौला हुसैन ने इशारे से उसे बुलाया, 2 बालियां ख़रीदी और अपने हाथ से अपनी बेटी के कानों में पहना दी। या हुसैन, फरियाद, ये मदीना है जहाँ सकीना को बालियाँ पहनाई जा रही हैं, वो करबला है जहाँ बालियाँ उतारी नहीं गईं, सकीना के कानों से बालियाँ खींची जा रही हैं। 2 बालियाँ बीबी सकीना को मौला हुसैन ने अपने हाथों से मदीने में पहनाई। ये 2 बरस की सकीना है। जब वो बाली बेचने वाला जाने लगा तो मौला हुसैन ने उससे कहा, ये बताओ तुम्हारे पास 2 बुंदे और हैं, तुम्हारे पास 2 बालियाँ और हैं? उसने कहा हाँ आका। तो कहा वो भी हमारे हाथ फ़रोख्त कर दो। उसने 2 बालियाँ निकाल के इमाम की खिदमत में पेश की। इमाम ने दीनार और दिरहम दिए। वो शख्स जाने लगा। इमाम ने कहा अभी जाना नहीं, रुक जाओ। वो शख्स रुक गया। 2 बालियाँ तो मौला हुसैन अपने हाथ से अपनी बेटी के कानों में पहना चुके थे। अब जो ये 2 बालियाँ बाद में ख़रीदी, व मजलिस तमाम है, तो ये 2 बालियाँ बीबी सकीना के माथे से मस की, चेहरे का सदका उतारा और उस बाली बेचने वाले से कहा कि इन बालियों को अपने पास रख लो। उसने हाथ जोड़े, कहा आका मुझे क्यों दे रहे? कहा देखो इन बालियों को अमानत समझ के सीने से लगाए रखना, खबरदार कभी इन बालियों को बेचना नहीं, इन बालियों को सीने से लगाए रखना। हाँ, अगर कहीं कोई यतीम बच्ची नज़र आए तो मेरी तरफ से उस बच्ची के कानों में इन बालियों को पहना देना। बाज़ीज़ों, मजलिस तमाम हो गई। किसके साथ क्या किया गया जो सबकी यतीमाओं पर इतना मेहरबान। हाय करबला में उसकी यतीमा, कोई तमाचे मार रहा है, कोई कानों से गोशवारे छीन रहा है। 4 बरस की यतीमा अंधेरी रात में तलवारों के टुकड़ों को हटाती हुई, तीरों के नोकों पर चलती हुई अपने बाप के सीने तक पहुंच जाती है। आवाज देती है बाबा हर रात तुम्हारे सीने पर सोती थी। ए बाबा, अब सकीना किसके सीने पर सोए? अरे मेरे अम्मू मारे गए बाबा, मुझे तमाचों से कौन बचाए? अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीना सयालमुल लज़ीना ज़लमू यमुन क़लबी यनक़लबून अल्लाहुम्मा बारे लहा बहक़्क़िल हुसैन वजद्दिही वबिही उम्मिही। इस मजलिस का सवाब जनाब सैयद रज़ी हसन साहब नक़वी इब्ने मुस्तफ़ा हुसैन साहब नक़वी की रूह को पहुँचे। उनके दराजात को बहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद फरमा। उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। उनको शिफ़ात अहले बैत अता फरमा। उनके तमाम पसमंदगान को, बेटी को, बेटे को, तमाम इज़्ज़ा अक़रबा को तौफ़ीक़ सब्र अता फरमा। और हज़रात फिर से एक मरतबा सूरह अलहम्द, सूरह इखलास की तिलावत करके
مرحوم رضی حسن صاحب نقوی ابن مصطفیٰ حسین صاحب نقوی کی روح کو اصالہ ثواب کر دیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.